آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا وہ کچھ ایسا ہے جو ہم سب کی روزمرہ زندگی سے بہت گہرائی سے جڑا ہوا ہے۔ آج ہم ایک انتہائی مشہور اور زندگی بدل دینے والی کتاب یور منی اور یور لائف کے نوٹس اور اس کے جو بنیادی تصورات ہیں ان پر بڑی تفصیل سے بات کرنے والے ہیں۔ جی بالکل، اور سچ پوچھیں تو اس گفتگو کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی سمجھنا ہے کہ ہم مالی استحکام حاصل کرنے کی اس پوری دوڑ میں کس طرح اپنی خوشی، اپنا سکون اور اپنا سب سے قیمتی وقت قربان کر رہے ہیں۔ ہاں، اور یہی وہ سوال ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ یعنی کیا ہم واقعی اپنی زندگی جی رہے ہیں یا بس زندہ رہنے کی ایک بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں؟ میں نے جب اس کتاب کے نوٹس پڑھے تو اس میں ایک جملہ تھا جس نے مجھے سچ میں کافی حیران کر دیا۔ کون سا جملہ؟ وہ جملہ کچھ یوں تھا کہ ہم روزی نہیں کما رہے بلکہ ہم موت کما رہے ہیں۔ یہ سننے میں کتنا تلخ اور چونکا دینے والا لگتا ہے نا، لیکن اگر ہم آج کے دور کو دیکھیں تو ہمارا پیشہ، ہماری نوکری ہی ہماری مکمل پہچان بن چکی ہے۔ بالکل درست، اور یہ ایک بہت ہی گہری اور قابل غور بات ہے۔ اگر آپ کسی بھی محفل میں جائیں نا اور لوگوں سے ملیں تو وہ اپنا نام بتانے کے فوراً بعد اپنا عہدہ بتاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں مینیجر ہوں، کوئی خود کو انجینئر بتاتا ہے۔ ہاں، وہ یہ نہیں بتاتے کہ انہیں کیا پسند ہے یا ان کے مشاغل کیا ہیں، وہ بس اپنا کام بتاتے ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ ہمارا جو مالیاتی نظام ہے اور ہماری جو نفسیات ہے وہ آپس میں اس حد تک الجھ چکے ہیں کہ ہم انسان ہونے اور ایک پیسہ کمانے والی مشین ہونے کے درمیان کا جو فرق ہے نا وہ بالکل ہی بھول گئے ہیں۔ اور میرا ماننا ہے کہ آج کے اس تجزیے کے بعد سننے والوں کا پیسے کو دیکھنے کا نظریہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ میں بھی یہی سمجھتی ہوں۔ اور اگر ہم اسی بات کو ذرا آگے بڑھائیں تو یہ نوکری کا جو سراب ہے جس میں ہم سب پھنسے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں کی ذہنی اور جسمانی صحت تو بس تباہ ہو کر رہ گئی ہے۔ جی ہاں، بالکل تباہ ہو گئی ہے۔ مادیت پرستی نے، یا جسے ہم کنزیومرزم کہتے ہیں، اس نے لوگوں کو ایک اندھی دوڑ میں لگا دیا ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ لوگ پہلے کے نسبت کہیں زیادہ لمبے گھنٹوں تک کام کر رہے ہیں۔ دفتروں میں رات دیر تک بیٹھنا، چھٹی والے دن بھی ای میلز چیک کرنا، یہ سب اب کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اعداد و شمار دیکھیں تو بچت کی شرح تاریخی طور پر کم ترین سطح پر ہے۔ بالکل، اور دوسری طرف جو صارفین کے قرضے ہیں وہ مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ کریڈٹ کارڈز کا بل ہے، قسطوں پر لی گئی چیزیں ہیں، یہ سب آسمان کو چھو رہے۔ ہم زیادہ کما رہے ہیں لیکن ہمارے پاس بچ کچھ بھی نہیں رہا۔ پتہ ہے، مجھے یہاں ایک تشبیہ یاد آ رہی ہے۔ یہ ساری صورتحال نا بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شخص ٹریڈ مل پر پوری رفتار سے دوڑ رہا ہو۔ ہم نے جم میں اکثر دیکھا ہے نا، ایک شخص تھک کر چور ہو رہا ہے، پسینہ بہہ رہا ہے، لیکن وہ پہنچ کہیں نہیں رہا، وہ اسی جگہ پر کھڑا ہے۔ بالکل، وہ پہنچ کہیں نہیں رہا۔ ہم سارا دن ایک تھکا دینے والا کام کرتے ہیں اور پھر اسی کام کی تھکن اور دباؤ کو کم کرنے کے لیے مزید ایسی غیر ضروری چیزیں خرید لیتے ہیں جن کی ہمیں کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی۔ بس وہ ایک وقتی خوشی کے لیے ہم پیسے اڑا دیتے ہیں۔ ہاں، اور اس صورتحال کا اگر ہم تھوڑا سا تاریخی پس منظر دیکھیں نا تو اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں صنعتی انقلاب کے دور کی طرف، تو اس نے کام اور تفریح کے تصور کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اچھا، وہ کیسے؟ صنعتی انقلاب سے پہلے لوگ کیسے رہتے تھے؟ ہوتا یہ تھا کہ اس سے پہلے لوگ موسموں اور دن کی روشنی کے حساب سے کام کرتے تھے۔ فصلوں کی کٹائی ہوئی تو اس کے بعد کئی دن آرام اور تہوار منائے جاتے تھے۔ کام، خاندان اور سماجی رشتے سب ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ یعنی وہ اس طرح گھڑی کی سوئیوں کے غلام نہیں تھے جیسے آج ہم ہیں۔ جی بالکل، لیکن فیکٹریوں کے آنے کے بعد طویل، مسلسل اور مشینی انداز میں کام کرنا ایک عالمی معیار بن گیا، اور پھر آہستہ آہستہ ہم نے ایک ایسا کلچر بنا لیا جہاں اگر کسی کے پاس فارغ وقت ہے تو اسے کاہل یا بے روزگار سمجھا جانے لگا۔ یہ تو بہت سچی بات ہے۔ آج کل تو انسان کی قدر اس کے کام کے گھنٹوں اور اس کی تنخواہ سے لگائی جاتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی کہے کہ میں شام 5 بجے کے بعد کام نہیں کرتا تو لوگ اسے غیر اہم سمجھتے ہیں۔ تو اگر ہماری یہ موجودہ معاشی دوڑ ہمیں کوئی خوشی یا دلی سکون نہیں دے رہی ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہم پیسے کو جس نظر سے دیکھ رہے ہیں نا وہ بنیادی نظریہ ہی غلط ہے۔ صحیح، تو پھر ہم اس نظریے کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کتاب میں پیسے کو سمجھنے کے حوالے سے کیا بتایا گیا ہے؟
کتاب میں پیسے کو سمجھنے کے 4 مختلف زاویے یا 4 لیولز بتائے گئے ہیں۔ پہلا جو زاویہ ہے اسے آپ سٹریٹ لیول یا گلی محلے کی سطح کہہ سکتے ہیں۔ یعنی وہ جو ہم روزمرہ کا لین دین کرتے ہیں، دکان پر گئے، پیسے دیے اور چیز لے لی۔ بالکل وہی، یہ روزمرہ کے لین دین اور بہتر سے بہتر چیزیں خریدنے کی وہ دوڑ ہے جو بظاہر ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا زاویہ ہے وہ نیبرہڈ لیول یا جسے ہم نفسیاتی زاویہ کہہ سکتے ہیں وہ ہے۔ اچھا، نفسیاتی زاویہ مطلب ہم پیسے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہاں، اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہمارے خاندان کا پیسے کے بارے میں کیا رویہ تھا جب ہم بڑے ہو رہے تھے۔ کیا پیسے کو طاقت سمجھا جاتا تھا یا کوئی تحفظ، یا پھر اسے کوئی برائی سمجھا جاتا تھا؟ انسان کے اکثر مالی فیصلے دراصل اس کے بچپن کی انہی یادوں اور نفسیات کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ایک ایسے گھر میں پلا بڑا ہے جہاں پیسے کو سماجی رتبہ سمجھا جاتا تھا، تو وہ بڑا ہو کر اپنی کامیابی دکھانے کے لیے مہنگی گاڑیاں خریدے گا، چاہے اسے ضرورت ہو یا نہ ہو۔ بالکل، اور پھر تیسرا زاویہ آتا ہے جو کہ سٹی وائڈ لیول یا ثقافتی زاویہ ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا معاشی نظام ہے جو ہمیں مسلسل یہ سبق پڑھاتا ہے کہ معاشی ترقی اور زیادہ چیزیں جمع کرنا ہی ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ یعنی معاشرہ کہتا ہے کہ زیادہ کماؤ، زیادہ خریدو، یہی کامیابی ہے۔ ہاں، اور اشتہارات بھی تو ہمیں یہی بتاتے ہیں نا۔ لیکن ان سب کے بعد ایک چوتھا زاویہ بھی ہے جس نے سچ میں مجھے تھوڑا سا سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، اور وہ ہے ہیلی کاپٹر لیول، جہاں پیسے کو زندگی کی توانائی یا لائف انرجی قرار دیا گیا ہے۔ جی، اور یہی وہ سب سے اہم اور بنیادی زاویہ ہے جو اس پوری کتاب کی جان ہے۔ لیکن یہاں میں تھوڑا سا رکنا چاہوں گی۔ ذرا اسے کھول کر بیان کریں۔ مطلب مجھے یہ تھوڑا سا عجیب لگا۔ کیا پیسہ محض ایک کاغذ کا ٹکڑا یا بینک اکاؤنٹ کا ایک ڈیجیٹل نمبر نہیں ہے جس سے ہم بس سودا سلف خریدتے ہیں؟ اسے زندگی کی توانائی قرار دینا، کیا یہ کچھ زیادہ ہی فلسفیانہ مبالغہ آرائی نہیں لگتی؟ بظاہر تو یہ واقعی ایک فلسفیانہ سی بات لگتی ہے، لیکن اگر ہم اسے منطقی انداز میں دیکھیں تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جب ہم صبح اٹھ کر کام پر جاتے ہیں تو دراصل ہم کیا بیچ رہے ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے ہم اپنا وقت دے رہے ہوتے ہیں اور اپنی محنت دے رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، ہم اپنی زندگی کے وہ قیمتی گھنٹے بیچ رہے ہوتے ہیں جو ایک بار گزر جائیں تو دنیا کی کوئی دولت انہیں واپس نہیں لا سکتی۔ ہماری جسمانی طاقت، ہماری ذہنی صلاحیت، یہ سب ہماری زندگی کی توانائی ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں۔ یعنی ہم اپنے اس وقت کے بدلے وہ کاغذ کے ٹکڑے خرید رہے ہوتے ہیں۔ جی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم بازار جا کر کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو ہم اس کی قیمت کاغذ کے پیسوں میں ادا نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم دراصل اپنی زندگی کے ان گھنٹوں سے وہ قیمت ادا کر رہے ہوتے ہیں جو ہم نے اس پیسے کو کمانے میں لگائے تھے۔ واہ، یہ زاویہ تو واقعی بہت طاقتور ہے۔ اگر میں ایک مہنگا فون خریدتی ہوں جس کی قیمت 1,00,000 روپے ہے اور میری ایک دن کی کمائی فرض کریں 5,000 روپے ہے، تو وہ فون 1,00,000 کا نہیں بلکہ میری زندگی کے 20 دنوں کا ہے۔ بالکل درست حساب لگایا آپ نے۔ اور جب آپ چیزوں پر لگی قیمت کی پرچی کو روپیوں کے بجائے اپنی زندگی کے دنوں اور گھنٹوں میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ زاویہ آپ کی فضول خرچی کی عادت کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ آپ خود سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ غیر ضروری چیز واقعی میری زندگی کے 20 دن قربان کرنے کے لائق ہے؟ کا انداز ہی بدل دیتا ہے، اور جب ہم پیسے کو واقعی اپنی زندگی کی توانائی تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کا سیدھا اثر اس بات پر پڑتا ہے کہ ہم خریداری کیسے کرتے ہیں، اور یہیں سے ہم خود پسندی یعنی جو کنزیومرزم کا جال ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ جی، اور یہ جال بہت خطرناک ہے۔ آج کل معاشرے میں یہ سوچ بڑی گہرائی تک بٹھا دی گئی ہے کہ خریداری کرنا ہمارا کوئی بنیادی پیدائشی حق ہے، رائٹ ٹو بائی جسے کہتے ہیں۔ ہاں، اور کتاب میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اب شہری ہونے کی پہچان بس ایک صارف یا کنزیومر ہونے میں بدل چکی ہے۔ لوگ اپنے جذباتی خلا کو بھرنے کے لیے مادی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد ہی دیکھ لیں، کتنے ہی لوگ بوریت دور کرنے کے لیے شاپنگ مالز چلے جاتے ہیں۔ بالکل، اور اس پیسوں کے کھیل میں سب سے بڑا نقصان اس لا علمی کا ہے جو انسانوں کو ان کے بڑھتے ہوئے قرضوں سے اندھا کر دیتی ہے۔
ہم وقتی خوشی کے لیے چیزیں خریدتے ہیں اور پھر سالوں تک اس کا قرضہ چکاتے رہتے ہیں۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ کس طرح اشتہارات نے اور ہمارے معاشرتی دباؤ نے ہمیں یہ یقین دلا دیا ہے کہ خوشی کسی شاپنگ مال میں بکتی ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں پڑی ہوئی خریدی گئی چیزوں پر ہی ایک نظر دوڑائیں نا، تو ان میں سے اکثر ہماری حقیقی ضرورتیں ہوتی ہی نہیں ہیں، وہ بس ہماری جذباتی بیساکھیاں ہیں۔ 100%۔ ہم نے اپنی خوشی کو مادی چیزوں سے باندھ لیا ہے، اور اس کا ایک اور بہت بھیانک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ بے تحاشا خریداری اور معاشی ترقی ہماری ماحولیاتی حدود کو، یعنی ہماری ایکولوجیکل لمٹس کو بری طرح تباہ کر رہی ہے۔ ہاں، زمین کے وسائل تو لامحدود نہیں ہے نا، ہم مسلسل چیزیں بنا رہے ہیں، فیکٹریاں چل رہی ہیں، کچرا پیدا ہو رہا ہے، اور یہ سب ان چیزوں کے لیے جن کی ہمیں اصل میں ضرورت ہی نہیں ہے۔ حقیقت میں انسانوں کو مزید مادی چیزوں کی، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ مور کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے کافی کیا ہے۔ یہ جو انف کا تصور ہے نا، یہ بہت اہم ہے۔ بالکل، کافی یا انف۔ اگر مزید چیزیں خریدنا خوشی نہیں لاتا اور ہمارے سیارے کو بھی تباہ کر رہا ہے، تو ہم اس چوہے دوڑ سے، اس ریٹ ریس سے باہر کیسے نکل سکتے ہیں؟ اس سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں اپنے کام کے مطلب اور سرمایہ کاری کے شعور کو بالکل بدلنا ہوگا۔ کتاب کے جو مصنف ہیں، جو ڈومنجیوز، انہوں نے مالی آزادی کے لیے بڑے ہی عملی اقدامات بتائے ہیں۔ تو انہوں نے کام کی کیا نئی تعریف کی ہے؟ کیونکہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ کام کا مطلب بس صبح سے شام تک دفتر میں بیٹھنا اور بل ادا کرنے کے لیے پیسے کمانا۔ جو ڈومنجیوز کہتے ہیں کہ کام صرف پیسوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کام کا مقصد ذاتی تسکین، اپنی صلاحیتوں کا اظہار اور کمیونٹی کی بہتری بھی ہونا چاہیے۔ اور اس آزادی تک پہنچنے کے لیے سرمایہ کاری کے ذریعے خود کو بااختیار بنانا بہت اہم ہے۔ سرمایہ کاری کی جب بات آتی ہے تو اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ کتاب میں اس حوالے سے ایک بہت ہی دلچسپ مثال بھی تو ہے نا، وہ پرانے بانڈز والی۔ ہاں، وہ بہت ہی زبردست واقعہ ہے جو ڈومنگوس نے اپنے گھر کی دیوار پر اپنے پاس کچھ بالکل بیکار اور پرانے روسی بانڈز فریم کروا کر لٹکائے ہوئے تھے۔ ارے، بیکار روسی بانڈز؟ لیکن کیوں؟ ان کا کیا فائدہ؟ ان کا کوئی مالی فائدہ نہیں تھا، بلکہ وہ ان کے لیے ایک یاد دہانی تھی۔ وہ خود کو اور دوسروں کو یہ یاد دلاتے تھے کہ دنیا میں جغرافیائی سیاست، حالات اور جنگیں کس طرح کسی بھی بہترین سمجھی جانے والی سرمایہ کاری کو راتوں رات صفر کر سکتی ہیں۔ 1917 کے انقلاب سے پہلے وہ بانڈز بہت قیمتی تھے، لیکن پھر وہ محض کاغذ کے ٹکڑے بن گئے۔ تو یعنی سرمایہ کاری میں کوئی بھی چیز 100% یقینی یا محفوظ نہیں ہوتی۔ یہ تو واقعی ایک بڑی سوچنے کی بات ہے۔ بالکل، اسی لیے مصنف کم خطرے والی سرمایہ کاری کا مشورہ دیتے ہیں، جیسے کہ ٹریجری بانڈز، اور ساتھ ہی وہ مہنگائی یعنی انفلیشن سے بچاؤ کی اہمیت بھی بیان کرتے ہیں، کیونکہ مہنگائی وہ خاموش چور ہے جو آپ کی بچت کی قدر کو وقت کے ساتھ ساتھ کم کرتا رہتا ہے۔ صحیح۔ اور جب ہم بچت اور سرمایہ کاری کی بات کرتے ہیں تو مجھے یاد آیا کتاب میں ایک کراس اوور پوائنٹ کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ یہ کراس اوور پوائنٹ اصل میں ہے کیا؟ اور جب کوئی شخص اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی سرمایہ کاری کی آمدنی اس کے اخراجات کے برابر ہو جائے تو اس کے بعد اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ یہ دراصل مالی آزادی کا وہ سب سے اہم سنگ میل ہے۔ جب آپ فضول خرچی چھوڑ کر اپنے پیسوں کی صحیح جگہ سرمایہ کاری کرتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس سرمایہ کاری سے آنے والا ماہانہ منافع آپ کے روزمرہ کے تمام اخراجات کو پورا کرنے لگتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جسے کراس اوور پوائنٹ کہتے ہیں، اور جب کوئی یہاں پہنچ جاتا ہے تو انسان خود سے ایک سوال کرتا ہے کہ اب کیا؟ واٹ ناؤ؟ واٹ ناؤ؟ واقعی، کیونکہ اب تو بل ادا کرنے کی وہ ٹینشن نہیں رہی نا۔ جی بالکل، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان سوسائٹی کی اندھی تقلید چھوڑ دیتا ہے۔ وہ بس پیسے کی خاطر کام کرنے کی مجبوری سے آزاد ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے حقیقی مقصد اور اپنی کمیونٹی کی بھلائی کے لیے کام کرنا شروع کرتا ہے۔ کیا بات ہے! یہ تو سچ میں ایک بہت ہی خوبصورت اور آزادی بخش احساس ہے۔ تو اگر ہم آج کے اس گہرے تجزیے کا نچوڑ نکالیں تو وہ یہ ہے کہ بچت کرنا کوئی کنجوسی نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کی توانائی کی حفاظت کرنا ہے۔ بالکل، ہم نے بڑی تفصیل سے دیکھا کہ کس طرح مادیت پرستی ہمارا وقت اور ہمارا یہ کرۂ ارض دونوں کو بڑی تیزی سے نگل رہی ہے، اور یہ بھی کہ کس طرح ہم اپنی اقدار کے مطابق سمجھداری سے
مالی فیصلے کر سکتے ہیں۔ ہاں، اور یہ کہ پیسہ صرف پیسہ نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا وہ وقت ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اس پروگرام کو ختم کرتے ہوئے میں سننے والوں کے ذہنوں میں ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہوں گی جو پچھلی تمام گفتگو سے جڑا تو ہے، لیکن ایک نیا زاویہ دیتا ہے۔ ضرور، بتائیے وہ کیا سوال ہے؟ ذرا تصور کریں، اگر آج راتوں رات ہمارا معاشرہ انسان کی عزت اس کے بینک بیلنس یا اس کی نوکری کے عہدے سے لگانا مکمل طور پر بند کر دے، تو کل صبح اٹھ کر ہم اپنے دن کے 24 گھنٹے کیسے گزاریں گے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ ہاں، کیا ہم پھر بھی وہی کام کریں گے جو ہم آج کر رہے ہیں یا کچھ اور؟ سننے والوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ اس سوال پر غور کریں اور اپنے پیسے کے ساتھ اپنی زندگی کے رشتے کو دوبارہ دریافت کرنے کی کوشش کریں۔ بالکل، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چوہے دور سے نکل کر حقیقت کو پہچانیں۔ ہم عام طور پر جب کامیابی کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں ایک بڑی سیدھی سی تصویر ابھرتی ہے۔ انسان اسکول جاتا ہے، ایک اچھی جاب حاصل کرتا ہے اور پھر صبح سے شام تک بس کام کرتا چلا جاتا ہے۔ بالکل، اور اسی کو ہم روایتی زبان میں کہتے ہیں نا کہ روزی کمانا یا میکنگ اے لیونگ۔ ہاں، میکنگ اے لیونگ۔ لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس کتاب پر بات کرنے والے ہیں اس نے اس پورے تصور کو جڑ سے ہلا دیا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں پرسنل فائنانس کی بہت ہی کلاسک کتاب یور منی اور یور لائف کی، جسے وکی رابن اور جو ڈومنگیوز نے لکھا تھا۔ صحیح، اور بعد میں مونک ٹیلفورڈ نے اسے جدید دور کے حساب سے اپڈیٹ بھی کیا۔ اور اس کتاب کا سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا ہم واقعی میکنگ اے لیونگ کر رہے ہیں یا رفتہ رفتہ مر رہے ہیں، جسے ہم میکنگ اے ڈائنگ کہہ سکتے ہیں۔ بالکل، آج کا ہمارا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ ہم پیسے اور زندگی کے اس الجھے ہوئے رشتے کو کیسے بدل سکتے ہیں، کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ لوگ اپنے کام اور اپنے عہدے کو ہی اپنی پوری شناخت بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے ملیں تو پہلا سوال ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہیں، اور اس شناخت کو برقرار رکھنے کی قیمت بہت بھاری چکانی پڑتی ہے۔ آج کے معاشی ماڈل کو اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے۔ انسان تاریخ میں کسی بھی وقت کے مقابلے میں آج زیادہ گھنٹے کام کر رہا ہے۔ ہاں، اتنی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود۔ جی بالکل، ٹیکنالوجی کے باوجود، لیکن پھر بھی بچت کی شرح خطرناک حد تک کم ہے، اور اس کی وجہ وہ مادی چیزیں ہیں جن کے پیچھے بھاگتے بھاگتے انسان برن آؤٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ لوگ کریڈٹ کارڈز اور قرض کے ایسے چکر میں پھنس جاتے ہیں جس کا کوئی اختتام نہیں۔ تو پھر اس غلط فہمی کو دور کیسے کیا جائے؟ کتاب میں ایک بہت ہی زبردست اور میں کہوں گی انقلابی تصور پیش کیا گیا ہے۔ مصنفین کہتے ہیں کہ پیسہ محض کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ دراصل وہ چیز ہے جس کے بدلے ہم اپنی زندگی کی توانائی یعنی لائف انرجی کا تبادلہ کرتے ہیں۔ لائف انرجی، بالکل، یہی اس کتاب کا سب سے بنیادی نقطہ ہے۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ فرض کریں کہ آپ کا موبائل فون ہے، اس کی بیٹری 100% سے شروع ہوتی ہے اور محدود ہوتی ہے۔ ہماری زندگی کا وقت بھی بالکل اسی بیٹری کی طرح ہے۔ اب اگر کوئی شخص روزانہ ایک بہت مہنگی کافی خریدتا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کافی کے عارضی ذائقے کے لیے اپنی زندگی کی بیٹری کی قیمتی 30 منٹ ضائع کرنا واقعی سود مند ہے؟ موبائل فون کی بیٹری والی یہ مثال اس نظریے کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے، لیکن کتاب اس کو صرف فلسفے تک نہیں رکھتی بلکہ باقاعدہ ریاضی میں بدل دیتی ہے۔ ریاضی میں؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، اعداد و شمار کے مطابق اگر ایک شخص کی عمر 40 سال ہے تو اس کے پاس مرنے سے پہلے زندگی کی توانائی کے تقریباً 3,49,763 گھنٹے باقی ہیں۔ ایک منٹ، 3,49,000 بس؟ ہاں، جو لگ بھگ 39.9 سال بنتے ہیں۔ یہ وہ کل وقت ہے جو اب اس شخص کے پاس بچا ہے۔ اب جب انسان اس ریاضیاتی حقیقت کو جان لیتا ہے تو وہ وقت دے کر جو پیسہ کماتا ہے اس کی اہمیت بالکل بدل جاتی ہے۔ اوہو، جب یہ ہنسا اس طرح سامنے آتا ہے نا تو اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ معلوم ہو جائے فون کی بیٹری میں صرف چند فیصد چارج باقی ہے اور وہ کسی فالتو ایپ پر ضائع ہو رہا ہے۔ اور اسی احساس کو جگانے کے لیے کتاب بتاتی ہے کہ اصل میں اس لائف انرجی کا حساب کیسے لگایا جائے۔ ہم لوگ عموماً کیا سمجھتے ہیں
کہ اگر 1 گھنٹے کے 1000 روپے مل رہے ہیں تو ہماری زندگی کے 1 گھنٹے کی قیمت 1000 روپے ہے۔ ہاں، ظاہری بات ہے، سیدھا سا حساب لگتا ہے۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ایک کام سے منسلک ان تمام چھپے ہوئے اخراجات اور وقت کو بھی شامل کریں، مثلا دفتر جانے اور آنے کا وقت، اس سفر پر لگنے والا پیٹرول، دفتر کے لیے خریدے گئے مہنگے کپڑے، اور سب سے اہم بات، کام کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے ویکنڈ پر کی جانے والی تفریح۔ مطلب وہ جو ہم کہتے ہیں کہ پورا ہفتہ کام کیا ہے، اب ویکنڈ پر تو کوئی اچھی جگہ کھانا بنتا ہے نا؟ بالکل۔ اب اگر ان سب چیزوں کا حساب لگایا جائے تو وہ شخص جو سوچ رہا تھا کہ وہ 1000 روپے فی گھنٹہ کما رہا ہے، دراصل اپنے سفر کے گھنٹے اور یہ سارے اخراجات نکالنے کے بعد شاید صرف 400 یا 500 روپے فی گھنٹہ کما رہا ہے۔ یہ تو واقعی آنکھیں کھول دینے والی بات ہے۔ یعنی ہم پیسے کو ایک لامحدود چیز سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ ہم جو خرید رہے ہیں اس کی قیمت روپوں میں نہیں بلکہ ہمارے زندگی کے گنے چنے گھنٹوں میں ادا ہو رہی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ پیسہ دراصل زندگی کی توانائی ہے، تو اگلا منطقی قدم یہ دیکھنا ہے کہ یہ توانائی خرچ کہاں ہو رہی ہے۔ اور یہیں پر وہ سوال آتا ہے جو ہم سب کو پریشان کرتا ہے کہ آخر کتنا پیسہ یا کتنی چیزیں کافی ہیں؟ ہاؤ مچ از انف؟ جی، کیونکہ جدید معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم خریداری کو ایک جذباتی سہارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ دفتری دباؤ یا محض بوریت دور کرنے کے لیے چیزیں خریدی جاتی ہیں۔ ہاں، اشتہارات کی تو پوری انڈسٹری اسی بات پر چل رہی ہے کہ انسان کو احساس دلایا جائے کہ تمہارے پاس جو ہے وہ کافی نہیں ہے، تمہیں نیا ماڈل چاہیے، نئے کپڑے چاہیے۔ بالکل، لیکن حقیقی خوشی اور اس وقتی تسکین میں بہت فرق ہے۔ کتاب اس کا حل ایک انٹرنل یارڈ سٹک یا اندرونی پیمانے کی صورت میں پیش کرتی ہے۔ اندرونی پیمانہ یعنی دنیا، دوستوں یا سوشل میڈیا کو دیکھنے کے بجائے اپنے اندر جھانک کر فیصلہ کیا جائے کہ میرا اطمینان کا نقطہ کون سا ہے، وہ مقام جہاں میری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں اور مزید کی ہوس شروع نہیں ہوتی۔ اور اس چیز کو جانچنے کے لیے مصنفین نے 3 بہت شاندار سوالات دیے ہیں۔ اور میرا ماننا ہے کہ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر خرچ سے پہلے پوچھنے چاہیے۔ جی، پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اس خرچ سے حاصل ہونے والی خوشی واقعی اس پر لگائی گئی زندگی کی توانائی کے برابر تھی؟ دوسرا یہ کہ کیا یہ خرچ میری زندگی کے مقاصد اور اقدار کے مطابق ہے؟ اور تیسرا، جو سب سے اہم ہے، اگر مجھے روزی روٹی کے لیے کام نہ کرنا پڑے تو کیا پھر بھی میں یہ خرچ کروں گی؟ چلیں اس کو ایک عملی مثال سے سمجھتے ہیں تاکہ سننے والوں کو واضح ہو جائیں۔ فرض کریں کہ ایک شخص 50,000 روپے کی ایک نئی سمارٹ واچ خریدنے کا سوچ رہا ہے۔ اب وہ ان 3 سوالات کو کیسے لاگو کرے گا؟ اگر اس شخص کی حقیقی فی گھنٹہ آمدنی جو ہم نے پہلے نکالی تھی وہ 500 روپے ہے تو 50,000 کی واچ کا مطلب ہے اس کی زندگی کے 100 گھنٹے۔ 100 گھنٹے، پورے 100 گھنٹے۔ جی، اب وہ پہلا سوال پوچھے گا کہ کیا یہ گھڑی مجھے اتنی خوشی دے گی جتنی مجھے اپنی زندگی کے 100 گھنٹے فیملی کے ساتھ گزار کر ملتی؟ اکثر اوقات جواب نہیں میں ہی ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر دوسرا سوال کہ کیا یہ اقدار کے مطابق ہے؟ اگر اس شخص کی قدر صحت ہے اور وہ واقعی اس واچ سے اپنی ورزش مانیٹر کرے گا تو شاید جواب ہاں ہو، لیکن اگر وہ صرف اس لیے لے رہا ہے کہ دفتر میں سب کے پاس ہے تو یہ تو معاشرتی دباؤ ہوا۔ اور تیسرا سوال تو سیدھا دل پہ لگتا ہے نا کہ اگر کل کام پر نہ جانا ہو تو کیا پھر بھی یہ گھڑی خریدی جائے گی؟ مطلب ہم کتنا پیسہ صرف اس جاب کی وجہ سے خرچ کرتے ہیں جس سے ہم خود جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ بالکل، تھکاوٹ مٹانے کے لیے مہنگے ریستورانوں میں کھانا یا خود کو انعام دینا تاکہ کل دوبارہ اسی دباؤ کا سامنا کرنے کی ہمت آ سکے۔ اگر انسان کو اپنی اقدار کا علم ہو جائے تو شاید اسے احساس ہو کہ اسے باغبانی میں یا کتاب پڑھنے میں زیادہ سکون ملتا ہے، جس کے لیے 100 گھنٹے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہیں سے بات اس طرف آتی ہے کہ جب ہمارے اخراجات ہماری اقدار کے مطابق ہو جائیں تو پھر ہم اپنے کام کو یعنی اپنی جاب کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ ہم نے واقعی کام کو اپنی پوری شناخت بنا لیا ہے۔ اور یہ تاریخی طور پر ایک بہت نیا رجحان ہے۔ صنعتی انقلاب سے پہلے انسانوں کو محض زندہ رہنے کے لیے آج کے مقابلے میں بہت کم گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا۔ آج کل تو اگر کوئی تفریح کر رہا ہو یا فارغ بیٹھا ہو تو اسے بے روزگار یا ویلا سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، کام کا تو ایک جنون سا بن گیا ہے۔
لیکن کتاب کام کی ایک بالکل نئی تعریف بتاتی ہے کہ کام کوئی بھی مفید سرگرمی ہو سکتی ہے، صرف وہ نہیں جس سے بل ادا ہوتے ہوں۔ بچوں کی تربیت، گھر کی صفائی یا کوئی مشغلہ بھی کام ہے۔ بالکل، لیکن اس نظریے کو ہر وقت ذہن میں رکھنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کتاب میں ایک وال چارٹ یا دیواری چارٹ کا ذکر ہے۔ ہاں، میں نے جب یہ پڑھا تو مجھے بہت دلچسپ لگا۔ یہ کوئی موبائل ایپ نہیں ہے جسے آپ سوائپ کریں اور بھول جائیں۔ یہ باقاعدہ ایک بڑا سا چارٹ ہے جسے آپ اپنے کمرے کی دیوار پر لگاتے ہیں۔ اس پر آپ اپنی آمدنی اور اخراجات کا گراف بناتے ہیں۔ جب آپ روزانہ اسے دیکھتے ہیں، اپنی لائف انرجی کو آتے اور جاتے دیکھتے ہیں، تو اس کا نفسیاتی اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ بالکل، کیونکہ اس چارٹ کی اصل طاقت اس کے نظر آنے میں ہے۔ جب انسان مہینے کے آخر میں دیکھتا ہے کہ اخراجات کی لکیر تو اوپر جا رہی ہے، لیکن آمدنی کی لکیر وہیں کھڑی ہے، تو وہ حقیقت کا سامنا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور یہیں سے کفایت شعاری کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ اور یہاں مجھے لگتا ہے ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم عام طور پر کفایت شعاری کا سنتے ہی سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت ہی کنجوس شخص ہوگا جو سستی اور غیر معیاری چیزیں خرید کر گزارا کر رہا ہوگا۔ ہاں، ہم نے اس لفظ کو بہت منفی بنا دیا ہے، لیکن کتاب کے مطابق کفایت شعاری کا حقیقی مطلب وسائل کا دانشمندانہ استعمال ہے۔ یہ اس بات کی تسلی کرنا ہے کہ جو چیز خریدی ہے اس کا پورا استعمال ہو۔ یعنی یہ صرف ذاتی پیسے بچانا نہیں ہے، بلکہ دنیا اور ماحول کا خیال رکھنا بھی ہے۔ کم چیزیں خریدنا، پرانی چیزوں کو مرمت کر کے استعمال کرنا۔ جی، وسائل کے اشتراک کا نام ہے۔ اب دیکھیں، جب کوئی شخص ان تمام مراحل سے گزر جاتا ہے، اپنے اخراجات کم کر لیتا ہے، وال چارٹ پر اپنی پیش رفت دیکھتا ہے اور کفایت شعاری اپنا لیتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس سفر کی منزل کیا ہے؟ کتاب کے مطابق وہ منزل ہے فائنینشل انڈیپینڈنس، یعنی مالی خود مختاری، اور وہاں تک پہنچنے کے مقام کو انہوں نے کراس اوور پوائنٹ کا نام دیا ہے۔ اور اس کراس اوور پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے بچت اور سرمایہ کا فرق سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، بچت وہ رقم ہے جو آپ نے کسی مشکل وقت کے لیے بس الگ رکھ دی ہے، لیکن سرمایہ وہ رقم ہے جس سے آپ نے کہیں انویسٹ کیا ہے، لگایا ہے، تاکہ وہ مزید آمدنی پیدا کرے۔ صحیح۔ تو جب انسان اپنے وال چارٹ پر اس سرمایہ کاری سے آنے والی آمدنی کی لکیر کھینچتا ہے، تو وہ دن دور نہیں ہوتا جب وہ لکیر اس کے ماہانہ اخراجات کی لکیر کو پار کر جاتی ہے۔ بس وہی لمحہ جہاں انویسٹمنٹ کی آمدنی اخراجات سے بڑھ جائے، کراس اوور پوائنٹ کہلاتا ہے۔ ایک منٹ، مجھے یہاں تھوڑا سا شبہ ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ عام طور پر مالی آبادی کا سن کر لگتا ہے جیسے کوئی بہت امیر ہونے کی بات ہو رہی ہے، پرائیویٹ جیٹ، مہنگی گاڑیاں، کروڑ پتی بننا۔ اگر کوئی شخص بمشکل اپنا کرایہ دے رہا ہے تو وہ اتنا سرمایہ کیسے اکٹھا کر سکتا ہے کہ اس کی انویسٹمنٹ اس کے سارے خرچے اٹھا لیں؟ مطلب، کیا یہ صرف ایک کتابی بات نہیں ہے؟ آپ کا شبہ بالکل جائز ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ کتاب باقی روایتی معاشی کتابوں سے الگ ہو جاتی ہے۔ کتاب یہ نہیں کہتی کہ مالی آزادی کا مطلب کروڑ پتی بننا ہے، بلکہ مالی آزادی تو ان پچھلے تمام اقدامات کا ایک بائی پروڈکٹ ہے۔ اچھا، بائی پروڈکٹ کیسے؟ دیکھیں، اگر کسی شخص نے اپنے اندرونی پیمانے کو پہچان لیا ہے، اسے معلوم ہے کہ اس کے لیے کافی کیا ہے، تو اس کے ماہانہ اخراجات کی لکیر ویسے ہی بہت نیچے آ جائے گی۔ جب اخراجات کم ہوں گے تو کراس اوور پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے کسی کروڑوں کے سرمایے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب مجھے سمجھ آیا۔ یعنی بات زیادہ پیسے کمانے کی نہیں ہے، بلکہ اپنی ضرورتوں کو اتنا واضح اور محدود کرنے کی ہے کہ ایک عام سی انویسٹمنٹ بھی ان کو پورا کر سکے۔ بالکل، اور جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو وہ حقیقی معنوں میں آزاد ہوتا ہے۔ یہ آزادی کروڑوں کی گاڑیوں میں نہیں، بلکہ ان سادہ خوشیوں میں چھپی ہے، جیسے صبح کسی الارم کے بغیر اٹھنا، سارا دن آرام سے اپنے باتھ روم میں بیٹھے رہنا، اور یہ جاننا کہ زندہ رہنے کے لیے کسی ایسی جگہ جانے کی مجبوری نہیں جہاں جانا پسند نہ ہو۔ واہ، کام اب مجبوری نہیں، مرضی بن جاتا ہے۔ تو اس تمام تفصیلی جائزے کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ ہم نے جو کچھ آج ڈسکس کیا، یہ محض بینک بیلنس بڑھانے کا سفر تو نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں، یہ زندہ رہنے کی اندھی دوڑ اور معاشرتی دباؤ سے نکل کر ایک بامقصد زندگی کی طرف قدم بڑھانا ہے، جس میں انسان خود فیصلہ کرے کہ اسے اپنا محدود اور قیمتی وقت کن لوگوں کے ساتھ اور کن کاموں پر گزارنا ہے۔
یہ ایک بہت ہی طاقتور تبدیلی ہے۔ تو اب جب ہم اس جائزے کے اختتام پر آ گئے ہیں تو ہم سننے والوں کے لیے ایک سوال، ایک ایسا خیال چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں جس پر وہ ضرور غور کریں۔ جی بتائیے۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ کل صبح جب آپ کی آنکھ کھلے تو آپ کی تمام بنیادی اور معاشی ضروریات ہمیشہ کے لیے پوری ہو چکی ہوں، آپ کو کبھی پیسوں کے لیے کوئی کام نہ کرنا پڑے۔ تو ذرا سوچئے، آپ کی زندگی کے جو باقی ماندہ 3,49,000 گھنٹے ہیں، ان میں سے پہلا دن آپ کیسے گزاریں گے؟ کیا آپ کا کل کا دن بالکل آج کے دن جیسا ہی ہوگا یا کچھ بالکل مختلف؟ بہت ہی گہرا سوال ہے یہ واقعی انسان کو اپنی ترجیحات نئے سرے سے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بالکل۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ گفتگو آپ سب کے لیے سوچ کے نئے دروازے کھولے گی۔ کیا کبھی آپ نے کسی کو جم میں ٹریڈ مل پر پوری طاقت سے دوڑتے دیکھا ہے؟ ہاں بالکل، پسینے سے برا حال ہوتا ہے، سانس پھولی ہوتی ہے۔ بالکل، اور مشین کی رفتار مسلسل بڑھتی جا رہی ہوتی ہے، وہ انسان اپنی پوری جان لگا رہا ہوتا ہے، لیکن دیکھیں اگر آپ ایک قدم پیچھے ہٹ کر غور کریں تو وہ دراصل وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ صحیح بات ہے، آدھے گھنٹے کی اذیت کے بعد بھی فاصلہ صفر ہی رہتا ہے۔ اصل میں سچ پوچھئے تو ہم میں سے بیشتر لوگ پیسوں کے معاملے میں بالکل یہی کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کیریئر کی سیڑھی چڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت میں ہم صرف خود کو نڈھال کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج ہم کسی عام مالیاتی مشورے یا وہ جو پرانے بجٹ بنانے کے طریقے ہوتے ہیں ان پر بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم یور منی اور یور لائف نامی کتاب کے اوراق کھنگال رہے ہیں۔ اور یہ بہت ہی زبردست کتاب ہے۔ ہاں، جسے وکی روبن اور جو ڈومنگز نے لکھا ہے۔ آج ہمارا مشن یہ کھوج لگانا ہے کہ کیسے ہم انجانے میں چند روپیوں کے عوض یعنی اپنی زندگی کا سودا کر رہے ہیں، اور اس اندھی دوڑ سے نکلنے کا اصل راستہ کیا ہے۔ یہ ٹریڈ مل والی مثال اس پوری صورتحال کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ مطلب ہم ایک ایسے معاشی نظام کا حصہ بن چکے ہیں جہاں ہمیں یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ لامحدود مادی خواہشات کا حصول ہی کامیابی ہے۔ جیسے جتنا پیسہ اتنی خوشی۔ بالکل، لیکن اگر ہم حقائق پر نظر ڈالیں تو ہم نفسیاتی الجھنوں اور ماحولیاتی بگاڑ کی صورت میں ایک بہت بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں۔ کتاب کے مصنف نے اسے ایک بہت تلخ جملے میں سمیٹا ہے کہ ہم زندگی نہیں جی رہے بلکہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں، یعنی میکنگ اے ڈائنگ۔ ارے چلیں ذرا اس بات پر رکتے ہیں۔ میکنگ اے ڈائنگ، یہ سن کر ہی ایک جھٹکا سا لگتا ہے۔ ہاں، تھوڑا سخت جملہ ہے۔ مطلب ہم تو روزانہ صبح اٹھتے ہیں، گھنٹوں ٹریفک کے عذاب سے گزرتے ہیں، دفتر میں باس کی ڈانٹ سنتے ہیں، اور یہ سب اس لیے کرتے ہیں تاکہ ایک باعزت زندگی گزار سکیں۔ کیا اسے موت کی طرف جانا کہنا تھوڑی مبالغہ آرائی نہیں ہے؟ بظاہر تو یہ مبالغہ ہی لگتا ہے، لیکن اگر آپ ان لوگوں کی زندگیوں کا گہرائی سے جائزہ لیں جو بظاہر بہت کامیاب ہیں تو حقیقت کچھ اور ہی نظر آتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ مصنفین نے ہوائی باتیں نہیں کی، انہوں نے حقیقی لوگوں کے تجربات شیئر کیے ہیں۔ مثال کے طور پر کارل کی کہانی دیکھیں، وہ ایک بڑی کارپوریٹ کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر تھا۔ تنخواہ بھی یقیناً بہت اچھی ہوگی۔ تنخواہ اتنی تھی کہ کوئی بھی عام انسان رشک کرے، لیکن اس تنخواہ کے لیے وہ ہفتے میں 70 گھنٹے کام کرتا تھا۔ ارے باپ رے، 70 گھنٹے! یہ تو بہت زیادہ ہے۔ بالکل، اور کام کا دباؤ اتنا تھا کہ اسے ہر ویکنڈ پر خود کو پرسکون کرنے کے لیے مہنگے ریزورٹس میں جانا پڑتا، مہنگی تھیراپی لینی پڑتی۔ جب سال کے آخر میں اس نے حساب لگایا تو کیا بچت نکلی؟ کر سکے جو اسے وہ پیسہ دے رہی تھی۔ مطلب یہ تو ایک عجیب و غریب سا چکر بن گیا۔ وہ نوکری کے دباؤ سے نمٹنے کے لیے وہی پیسہ اڑا رہا تھا جو اس نے اسی نوکری سے کمایا تھا۔ صحیح پہچانا آپ نے۔ اور صرف کارل ہی نہیں، پینی نامی ایک خاتون کی مثال بھی ہے۔ پینی نے اپنی پوری شناخت، اپنا غرور، اپنی جاب ٹائٹل کے ساتھ جوڑ لیا تھا۔ ہاں، یہ تو ہمارے ہاں بھی بہت عام ہے، لوگ اپنے کام سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ جی، تو جب معاشی حالات کی وجہ سے اسے نوکری سے نکالا گیا تو اس نے صرف آمدنی نہیں کھوئی، اس کی خود اعتمادی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ اسے لگا کہ نوکری کے بغیر اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اوہ، یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ اور ایک تیسرا کردار ہے ڈیان، جو خریداری کو جذباتی تسکین کا متبادل سمجھ چکی تھی۔
जब भी वो उदास होती या काम पर बुरा दिन गुजरता, वो ऑनलाइन जाकर गैर ज़रूरी चीज़ें खरीद लेती। जिसे हम रिटेल थेरेपी कहते हैं। बिल्कुल। उसे लगता था कि नई चीज़ें उसे खुशी देंगी, लेकिन वो खुशी चंद घंटों से ज़्यादा नहीं टिकती थी। पीछे सिर्फ क्रेडिट कार्ड का बिल रह जाता था। ये डायन वाली बात तो मैं कहूंगी बहुत से सुनने वालों को अपनी कहानी लगेगी। हमने वाकई जज्बात का इलाज बाजारों में ढूंढना शुरू कर दिया है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा जाल है। लेकिन मुझे यहाँ एक उलझन हो रही है। अगर हम मान भी लें कि हम इस चूहे दौड़ में बुरी तरह फंसे हुए हैं, तो इसका हल क्या है? हम इस जाल से बाहर कैसे निकल सकते हैं? क्योंकि जाहिर है बिल तो अपनी जगह मौजूद है। देखें, तब्दीली का आगाज उस वक्त होता है जब हम पैसे को देखने का अपना बुनियादी जाविया बदलते हैं। हम आमतौर पर पैसे को क्या समझते हैं? कुछ करेंसी नोट या बैंक अकाउंट में मौजूद हिस्से। बस यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मुसन्निफीन के मुताबिक पैसा दरअसल वो चीज है जिसके बदले हम अपनी जिंदगी की तवानाई यानी लाइफ एनर्जी का सौदा करते हैं। लाइफ एनर्जी? ये तस्वर थोड़ा सा फलसफियाना लग रहा है। इसे जरा आसान अल्फाज में समझाएंगे? बिल्कुल। उसे एक रियाजी के सवाल की तरह देखें। फर्ज करें एक शख्स की उम्र इस वक्त 40 साल है। ठीक है। औसत मुत्तवका उम्र के लिहाज से उसके पास मरने से पहले जागती हालत के अंदाजन 3,49,763 घंटे बाकी हैं। ये तकरीबन 39 साल की जिंदगी की तवानाई है। यानी ये वो महदूद वक्त है जो उसके पास बाकी है। जी। अब जब हम किसी दफ्तर में काम करते हैं तो हम दरअसल अपने वो महदूद और अनमोल घंटे बेचकर उसके बदले कागज के टुकड़े खरीद रहे होते हैं। पैसा हमारा वक्त है। ओह, ये तो ज़हन को झिंझोड़ देने वाला जाविया है। मतलब अगर मैं कोई 30,000 का नया जूता खरीद रही हूँ तो मैं महज बैंक से 30,000 रुपए नहीं दे रही, बल्कि अपनी जिंदगी के वो कई घंटे या दिन उस जूते के हवाले कर रही हूँ जो मैंने कमाने में लगाए थे। बिल्कुल दुरुस्त। आप अपनी जिंदगी का वो हिस्सा दे रही हैं जो कभी लौटकर नहीं आएगा। लेकिन एक मिनट, हम तो ये हिसाब लगाते हैं कि हमारी फी घंटा तनख्वाह कितनी है। अगर कोई शख्स रोजाना 8 घंटे काम करके अच्छा कमा रहा है तो वो सोचेगा कि उसने तो सिर्फ 1 या 2 दिन की लाइफ एनर्जी दी है। क्या ऐसा नहीं है? यहीं पर तो सबसे बड़ा धोखा होता है। हम अपनी कागज पर लिखी तनख्वाह को ही असल कमाई समझ लेते हैं। मुसन्निफीन ने हमें सिखाया है कि असल फी घंटा कमाई कैसे निकाली जाए। वो कैसे निकलती है? फर्ज करें आपको दफ्तर की तरफ से फी घंटा 2,000 रुपये मिलते हैं। बज़ाहिर तो ये अच्छी रकम है, लेकिन अब इसमें वो तमाम पोशीदा अखराजात और वक्त शामिल करें जो आपको इस नौकरी को बरकरार रखने के लिए लगाने पड़ते हैं। पोशीदा अखराजात? जैसे दफ्तर आने जाने का पेट्रोल और वक्त? बिल्कुल। अगर आप नौकरी पर ना होते तो क्या रोजाना 2 घंटे ट्रैफिक के धुएं में जाया करते? बिल्कुल भी नहीं। तो वो 2 घंटे भी आपकी नौकरी का ही हिस्सा हैं। इसी तरह दफ्तर के लिए पहने जाने वाले मखसूस और महंगे कपड़े जो आप आम जिंदगी में ना पहने, महंगा लंच जो आप सिर्फ इसलिए खाते हैं क्योंकि घर से लाने का वक्त नहीं था। हाँ, और वो थकावट उतारने का खर्च जिसका हमने कार्ल की कहानी में जिक्र किया था। जी। तो जब आप इन तमाम पैसों को अपनी तनख्वाह से माइनस करते हैं और इस फालतू वक्त को दफ्तरी औकात में जमा करते हैं तो हिसाब बिल्कुल बदल जाता है। अरे वाह! तो जो शख्स खुश हो रहा था कि वो फी घंटा 2,000 कमा रहा है, ये सारा हिसाब करके तो शायद उसकी असल कमाई 7 या 800 रुपये फी घंटा निकलेगी। बिल्कुल। और जब इंसान को ये हकीकत समझ आती है कि उसकी लाइफ एनर्जी इतनी सस्ती बिक रही है तो खरीदारी का पूरा अंदाज बदल जाता है। यानी अगली बार जब वो बाजार में कुछ गैर जरूरी देखेगा तो खुद से पूछेगा कि क्या ये चीज वाकई मेरी जिंदगी के 20 घंटों की मेहनत के बराबर है? और ज्यादातर मौके पर जवाब नहीं में होगा। ये तो एक तरह से अपनी आंखों से पट्टी बांधने वाली बात है ना। लेकिन अगर हम खरीदारी बंद कर देंगे तो क्या जिंदगी बेमजा नहीं हो जाएगी? मादी चीजों से खुशी भी तो मिलती है। मादी चीजें खुशी देती हैं, लेकिन एक हद तक। मुझे यहाँ एक मिसाल याद आ रही है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप छुट्टियों पर जाने के लिए सूटकेस तैयार कर रहे हों। अगर आप चंद जरूरी कपड़े रखें
تو سفر آرام دہ ہوتا ہے۔ بالکل، ہلکا پھلکا سفر۔ لیکن اگر آپ اس خوف سے کہ شاید اس کی بھی ضرورت پڑ جائے، اس میں غیر ضروری چیزیں اور بھاری سامان ٹھوسنا شروع کر دیں تو وہ اتنا بھاری ہو جائے گا کہ آپ اسے اٹھا کر چل ہی نہیں سکیں گے۔ بہت عمدہ مثال ہے۔ جس سامان نے سفر کو پرلطف بنانا تھا وہ الٹا ایک بوجھ بن گیا۔ تو کیا ہم زندگی میں مادی چیزوں کے ساتھ یہی سلوک نہیں کر رہے؟ یہ سوٹ کیس والی مثال نہایت شاندار ہے۔ مصنفین نے اس کیفیت کو سمجھانے کے لیے ایک گراف پیش کیا ہے جسے وہ تسکین کا گراف یا فلفلمنٹ کرو کہتے ہیں۔ اچھا، اس گراف میں کیا ہے؟ اس کے مطابق جب ہم اپنی لائف انرجی بنیادی ضروریات یعنی روٹی کپڑا مکان پر خرچ کرتے ہیں تو خوشی تیزی سے بڑھتی ہے۔ یہ تو ظاہر ہے، بھوکے کو کھانا مل جائے تو خوشی تو ہوگی۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے آرام کا۔ جب آپ فرش کے بجائے نرم گدے پر سوتے ہیں تو گراف مزید اوپر جاتا ہے۔ پھر کچھ عیاشیوں یعنی لگژریز کا نمبر آتا ہے جو وقتی خوشی دیتی ہیں۔ جیسے کوئی نئی گاڑی یا مہنگا فون۔ جی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے بعد گراف میں ایک چوٹی آ جاتی ہے۔ اس عروج کے مقام کو مصنفین نے کافی یعنی انف کا نام دیا ہے۔ کافی؟ اور اگر ہم اس مقام پر نہ رکیں اور اپنا سوٹ کیس بھرتے رہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم مزید مادی چیزیں جمع کرتے رہیں تو گراف اوپر جانے کے بجائے تیزی سے نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ خوشی بڑھنے کے بجائے کم ہونے لگتی ہے۔ اوہ، تو خوشی منفی میں چلی جاتی ہے۔ اسے کتاب میں کباڑ یا کلٹر کہا گیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے خرید تو لی لیکن استعمال نہیں کی اور اب صرف گھر میں جگہ گھیر رہی ہیں اور ہماری صفائی اور دیکھ بھال کا وقت ضائع کر رہی ہیں۔ مصنفین کا ماننا ہے کہ یہ کباڑ کسی قحط سے بھی بدتر ہے کیونکہ یہ ہماری توانائیاں نچوڑ لیتا ہے۔ مگر رکیے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم پہچانیں گے کیسے کہ ہمارے لیے وہ کافی کی لکیر کہاں کھینچی ہوئی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ کیونکہ معاشرے اور اشتہارات نے تو ہمیں یہی سکھایا ہے کہ کبھی کچھ کافی نہیں ہوتا۔ گاڑی ہے تو بڑی ہونی چاہیے، گھر ہے تو فارم ہاؤس ہونا چاہیے۔ معاشرے کے امیر ہونے کے معیار اور انفرادی سطح پر کافی ہونے میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ انسان کو اپنے اندر جھانکنا پڑتا ہے، اپنے ماضی کا ایمانداری سے جائزہ لینا پڑتا ہے۔ جب ہم اپنے پچھلے تمام اخراجات کی فہرست بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس چیز نے کتنی تسکین دی تو ہمیں خود بخود اپنا کافی کا مقام نظر آنے لگتا ہے۔ بالکل، لیکن یہاں ایک نفسیاتی رکاوٹ آتی ہے۔ جب لوگ اپنے فضول اخراجات دیکھتے ہیں تو وہ احساس جرم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ غصہ آتا ہے کہ میں نے اتنے پیسے اس ریسٹورانٹ یا اس سیل پر کیوں ضائع کر دیے۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ اسی لیے کتاب ایک بہت اہم اصول پیش کرتی ہے، نہ کوئی شرم نہ کوئی الزام، یعنی نو شیم نو بلیم۔ تو کیا مصنفین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان غلطیوں پر خود کو معاف کر دینا چاہیے؟ بالکل، خود کو کوسنے یا شرمندہ ہونے سے کوئی مالیاتی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ دباؤ کا شکار ہو کر مزید غلط فیصلے کرتے ہیں۔ ماضی کا جائزہ لینے کا مقصد سزا دینا نہیں بلکہ شعور حاصل کرنا ہے، تاکہ مستقبل کے فیصلے بہتر ہو سکیں۔ جی ہاں، اپنے اخراجات کو اپنی اندرونی اقدار کے ساتھ ہاہنگ کرنا۔ جب آپ کو اپنا مقصد پتہ چل جاتا ہے تو دنیا کا کوئی بھی اشتہار آپ کو وہ چیز نہیں بیچ سکتا جس کی آپ کو ضرورت نہیں۔ یہاں تک تو بات بہت منطقی لگ رہی ہے۔ ہم نے جان لیا کہ پیسہ ہماری لائف انرجی ہے، اپنا فی گھنٹہ اصل ریٹ نکال لیا اور کافی کیا ہے یہ بھی سمجھ لیا۔ صحیح۔ لیکن اب اس پر عمل کیسے کیا جائے؟ اس چوہے دوڑ سے واقعی باہر کیسے نکلا جائے؟ کتاب میں کفایت شعاری یا فروگیلٹی کا ذکر بار بار آیا ہے، اور سچ بتاؤں یہ لفظ سن کر ہی مجھے الجھن ہونے لگتی ہے۔ ایسا کیوں بھلا؟ کیا اس سارے فلسفے کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم کنجوس بن جائیں، دوستوں کے ساتھ باہر جانا چھوڑ دیں، اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیں؟ یہ تو قید لگتی ہے۔ یہ ایک بہت عام اور فطری رد عمل ہے۔ ہمارے جدید معاشرے نے کفایت شعاری کو محرومی اور کنجوسی بنا دیا ہے۔ لیکن اگر آپ صنعتی انقلاب سے پہلے کی تاریخ پڑھیں تو اس کا مطلب وسائل کا بہترین استعمال ہوتا تھا۔ اچھا، یعنی محرومی نہیں؟ مصنفین کے مطابق کفایت شعاری کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ زندگی کے مزے لوٹنا چھوڑ دیں۔ اس کا اصل مطلب ہے کہ آپ اپنی لائف انرجی کے ایک ایک قطرے سے بھرپور لطف اندوز ہوں اور اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ یعنی یہ محرومی نہیں بلکہ ایفیشنسی یا کارکردگی کی بات ہے۔ 100%۔ مطلب اگر کوئی چیز 100 روپے میں مل سکتی ہے یا کسی متبادل طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے تو اس کے لیے 1000 روپے برباد نہ کیے جائیں۔ یہ تو سمجھ آتا ہے۔ اور اس میں ایک اور خوبصورت پہلو شامل ہے۔ کفایت شعاری میں
کمیونٹی کے ساتھ مل جل کر چیزیں بانٹنا بھی شامل ہے۔ آج کل ہر گھر میں ایک ڈرل مشین، ایک لان موور پڑا ہے جو سال میں 2 بار استعمال ہوتا ہے۔ بالکل، اگر پڑوسی آپس میں بانٹ لیں تو لائف اور انرجی بچ سکتی ہے۔ جی، اور ماحولیاتی وسائل بھی بچتے ہیں۔ یہ تو زبردست سوچ ہے، اس سے رشتے بھی مضبوط ہوں گے۔ لیکن ذرا یہ بتائیں، ہم اخراجات تو کم کر لیں گے، لیکن وہ جو کام کی مشقت ہے اس کا کیا کیا جائے؟ نوکری تو پھر بھی کرنی پڑے گی نا؟ یہاں آ کر مصنفین ہمارے ذہنوں میں موجود کام کی تعریف کو ہی چیلنج کر دیتے ہیں۔ ہم نے بچپن سے سیکھا ہے کہ کام صرف وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں تنخواہ ملے۔ اور اگر تنخواہ نہیں مل رہی تو وہ بس وقت گزاری ہے۔ یہی تو غلطی ہے۔ مصنفین واضح کرتے ہیں کہ کوئی بھی بامقصد اور تعمیری سرگرمی کام ہے، چاہے وہ اپنے باغیچے میں پودے لگانا ہو، بچوں کی پرورش کرنا ہو یا کسی فلاحی ادارے میں رضاکارانہ خدمات ہوں۔ تو اس نئی تعریف کا فائدہ کیا ہوگا؟ بل تو تنخواہ والے کام سے ہی ادا ہوں گے نا؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی پہچان آپ کی تنخواہ دار نوکری سے آزاد ہو جاتی ہے۔ پینی کی کہانی یاد ہے؟ اگر اس نے کام کی یہ وسیع تعریف سمجھی ہوتی تو نوکری جانے پر اس کی دنیا ختم نہ ہوتی۔ اوہ صحیح، یعنی تنخواہ والا کام صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، آپ کی کل کائنات نہیں رہتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ درست۔ لیکن یہ سب کرنے کے بعد آخر وہ منزل کب آئے گی جب ہمیں زندہ رہنے کے لیے اس تنخواہ دار نوکری کی ضرورت ہی نہ رہے؟ کیا کتاب میں اس کا کوئی عملی حل موجود ہے؟ کیونکہ صرف خیالات سے تو بل ادا نہیں ہوتے۔ بالکل موجود ہے، اور یہی وہ جادوئی مقام ہے جسے کتاب میں دی کراس اوور پوائنٹ کہا گیا ہے۔ کراس اوور پوائنٹ، یہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اپنی آمدنی اور اخراجات کے درمیان فاصلہ بڑھاتے ہیں، یعنی اقدار کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اخراجات کم کرتے ہیں اور بچت کرتے ہیں، تو آپ دراصل سرمایہ یا کیپٹل اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس سرمایہ کا کیا کرنا ہے؟ تکیے کے نیچے چھپا کر رکھنا ہے؟ ہرگز نہیں، اس سرمایہ کو ایسی جگہ لگانا ہے جہاں سے یہ مزید پیسہ پیدا کرے۔ اسے ہم سرمایہ کاری کی آمدنی یا انویسٹمنٹ انکم کہتے ہیں۔ اب ذرا ایک گراف کا تصور کریں۔ جی بتائیں۔ ایک لکیر آپ کے ماہانہ اخراجات کی ہے جو کفایت شعاری کی وجہ سے نیچے آ رہی ہے یا مستحکم ہے۔ دوسری لکیر آپ کی سرمایہ کاری سے آنے والے منافع کی ہے جو مسلسل بچت کی وجہ سے اوپر جا رہی ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ دونوں لکیریں آپس میں ٹکرا جائیں گی۔ بالکل، جس مہینے آپ کی جمع شدہ پونجی سے آنے والا منافع آپ کے ماہانہ معمول کے خرچات کو عبور کر لیتا ہے، وہی آپ کا کراس اوور پوائنٹ ہے۔ ارے واہ! یہ وہ لمحہ ہے جب آپ معاشی طور پر مکمل آزاد ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کا سرمایہ آپ کے لیے کام کر رہا ہے۔ آپ کو زندہ رہنے کے لیے اپنی لائف انرجی بیچنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کمال ہے، اس کا مطلب ہے اس دن کے بعد میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ لیکن سرمایہ کاری کا نام سن کر عام انسان ویسے ہی گھبرا جاتا ہے۔ ہاں، یہ عام بات ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ، بانڈز وغیرہ تو ماہرین کا کام ہے، ہم تو پیسہ ڈبو دیں گے۔ کیا اس کے لیے کسی فائنینشیل ایڈوائزر کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ یہ ایک بہت عام خوف ہے، لیکن مصنفین اس پر سخت موقف رکھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ماہرین پر اندھا اعتماد کرنا بے وقوفی ہے۔ کوئی بھی دوسرا شخص آپ کی لائف انرجی کا اتنا خیال نہیں رکھ سکتا جتنا آپ خود رکھ سکتے ہیں۔ تو وہ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہر شخص خود طویل مدتی سرمایہ کاری کے اصولوں کو سمجھے۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ محفوظ فنڈز کا انتخاب کرنا اور پورٹ فولیو کو خود سنبھالنا ہر باشعور انسان کے بس کی بات ہے۔ یہ قدم آپ کو بااختیار بناتا ہے، تاکہ ہمارے پیسوں کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں نہ ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا سفر تھا۔ اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یور منی اور یور لائف واقعی کوئی عام بجٹ بنانے کی گائیڈ نہیں ہے۔ بالکل، یہ تو ایک پورا مائنڈ سیٹ شفٹ ہے۔ ہاں، اس نے پرانے سافٹ ویئر کو ڈیلیٹ کر کے نیا آپریٹنگ سسٹم انسٹال کر دیا ہے۔ ہم نے سیکھا کہ پیسہ محض کرنسی نہیں، ہماری زندگی کی وہ محدود توانائی ہے جو روز بروز کم ہو رہی ہے۔ اور جب آپ کے ذہن میں یہ تبدیلی آ جاتی ہے تو دنیا کو دیکھنے کا، خریداری کرنے کا انداز ہمیشہ کے لیے بدل جاتا ہے۔ آپ اس دکھاوے کی دوڑ اور کباڑ جمع کرنے سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی آج کا یہ جائزہ سن رہے ہیں ان کے لیے میری تجویز ہوگی کہ آج سے ہی اپنے ہر خرچ کو اس نئے عدد سے دیکھنا شروع کریں۔ اگلی بار جب آن لائن پیمنٹ کرنے لگیں تو ایک لمحے کے لیے رکیں اور خود سے پوچھیں،
کہ کیا یہ چیز واقعی میری لائف انرجی کے ان گھنٹوں کے برابر ہے؟ بالکل، کہ کیا میں اپنی عمر کا ایک حصہ اس پر قربان کروں؟ جب آپ اس زاویے سے سوچیں گے تو زیادہ تر فیصلے درست سمت میں جانے لگیں گے۔ اور یہی وہ شعور ہے جو انسان کو حقیقی معنوں میں آزاد کرتا ہے، کیونکہ جب آپ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے ہیں تو خسارے میں نہیں رہتے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن ہم اس سیشن کو وہیں لا کر ختم کریں گے جہاں سے آغاز کیا تھا، اس ٹریڈ مل پر جہاں ہم سب دوڑ رہے ہیں۔ ایک زبردست سوال کے ساتھ۔ جی ہاں، آج رات سونے سے پہلے ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، اگر کل اچانک آپ کی زندگی میں وہ جادوئی کراس اوور پوائنٹ آ جائے، آپ کا منافع اخراجات سے بڑھ جائے اور آپ کو پیسوں کے لیے زندگی میں کبھی دوبارہ کام نہ کرنا پڑے، تو آپ اس ٹریڈ مل سے اتر کر کہاں جائیں گے؟ بالکل، وہ کون سا حقیقی کام ہوگا جسے آپ کسی مجبوری یا تنخواہ کے بغیر صرف اور صرف اپنی روح کی تسکین کے لیے صبح اٹھ کر خوشی سے کرنا چاہیں گے؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔